ابو احمد نے CNN پر شہداء کی لاشیں دیکھیں اور پہچانی تھیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان میں حماد موجود نہیں تھا۔ ڈبڈباتی آنکھوں اور بھرائے ہوئے دل سے اس نے اپنے شہید ساتھیوں کی مغفرت کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے 3 ساتھیوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ بلیک ستمبر کے جاں باز تھے۔ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، ہم شہداء کا انتقام لیں گے۔ ان میں سے ایک نے غصے اور غم سے کپ کپاتی آواز میں کہا، بے شک ہم یہودی درندوں کا دنیا کے آخری کونے تک پیچھا کریں گے۔ ابو احمد نے ان کی آرزوؤں کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہا۔ چاروں اس وقت لندن کے نواحی علاقے ہینسلو میں واقع ابو احمد کے گھر میں بیٹھے تھے۔ اس کے باقی 3 ساتھیوں کا تعلق جرمن سے تھا اور یہ لوگ وہاں مختلف فرموں میں کام کر رہے تھے۔ ان چاروں کی موجودگی میں انہیں فون پر اطلاع ملی تھی کہ ایلفریڈ ٹوبینکی نیو یارک سے جرمن پہنچ گیا ہے۔ نیو یارک میں اس کا کام ختم ہو چکا تھا اور ڈیتھ اسکواڈ کے مقامی سربراہ کی حیثیت سے اس نے فی الوقت منظر سے ہٹ جانے کے لیے کچھ عرصہ اپنے جرمنی کے آفس میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایلفریڈ نے اپنے تجارتی دفاتر کا جال سارے یورپ میں پھیلا رکھا تھا، جس کی آڑ میں موساد کے درندے سرگرم عمل رہتے تھے۔ امریکہ میں سارا آپریشن اسی درندے کی زیر کمان انجام پایا اور اب یہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کرنے جرمنی میں آن بیٹھا ہے۔ علی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ جرمنی سے آنے والے 3 نوجوانوں کا شاید گروپ لیڈر تھا۔ اسے مار ڈالو۔ اس درندے نے ہمارے 8 بہترین ساتھیوں کو یکے بعد دیگرے امریکہ کے مختلف حصوں میں مارا ہے۔ اب اسے اپنے باپ کیپٹن ٹوبینکی کے پاس جہنم میں پہنچنا ہی چاہیے۔ دوسرے ساتھی نے کہا۔ حتمی فیصلہ ابو احمد نے ہی کرنا تھا اور وہ غم و غصے کی آگ میں جلنے کے باوجود یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی بے موت مارے جائیں۔ ان لوگوں نے شمون کے قتل کی معمولی قیمت ادا نہیں کی تھی، گو کہ اسے امید تھی کہ امریکہ جیسے بڑے اور بظاہر مضبوط ملک میں موساد اپنی مرضی سے فلسطینیوں کا قتل عام نہیں کر سکتی، لیکن ایسا ہو کر رہا۔ کتنے کھوکھلے اور کمزور ہیں یہ لوگ، بظاہر خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہلانے والے۔ شاید انہوں نے اپنی ساری توانائیاں عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ہی اکٹھی کر رکھی ہیں۔ برادران عزیز، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ امریکی اسرائیل کے مقابلے میں اتنے کمزور ثابت ہوں گے۔ ہم نے سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کے قاتل شمون کو مار کر کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس وحشی درندے ایلفریڈ ٹوبینکی نے ہمارے 8 ساتھیوں کو یکے بعد دیگرے شہید کیا ہے۔ باخدا ہم حسن طلال کے قاتلوں کا زمین کی 7ویں تہہ سے کھوج لگا لیں گے۔ خدا کی قسم تب تک ہم پر اپنی ماؤں کا دودھ حرام ہے جب تک ہم اس درندگی کا انتقام نہ لے لیں۔ ابو احمد کے خون میں انگارے تڑپنے لگے تھے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہیں اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر کچھ دیر کے لیے جا رہا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلی فون بوتھ سے اس نے ڈیبلن کا ایک نمبر ملایا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ آئرش ریپبلک آرمی کے ایک دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے حریت پسند ساتھیوں کی مدد سے جرمنی میں ڈیتھ اسکواڈ کے امریکی سربراہ ایلفریڈ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے آئے تھے۔ 15-20 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ رات دیر گئے تک وہ لوگ ایلفریڈ کے قتل کے منصوبے کی مختلف جزیات کا جائزہ لیتے رہے۔ صبح انہوں نے نماز ابو احمد کی امامت میں ادا کر کے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے ہاتھ خدا قہار و جبار کے سامنے پھیلا کر اپنے ساتھیوں کی سلامتی، اپنی آزادی اور عالم اسلام کی بے حسی اور بے غیرتی کے خاتمے کی دعا کی۔ پھر اکٹھے ناشتہ کرنے کے بعد علی کی سربراہی میں بلیک ستمبر کے 3 جاں باز اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ انہوں نے حسب سابق لندن سے جرمنی تک کا سفر فیری سے کیا تھا۔ بو ایریا کا ڈاؤن ٹاؤن یوں تو سارا دن ہی مصروف رہتا تھا، لیکن شام نزدیک آنے پر وہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت بڑھ جاتی تھی۔ جرمنی کا یہ شہر تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور یہاں دنیا کی بڑی بڑی ٹریڈ کمپنیوں کے دفاتر تھے۔ شیواز ٹریڈرز نامی اس کمپنی کے دفتر سے ایلفریڈ شام ڈھلنے پر معمول کے مطابق لفٹ کے ذریعے باہر آیا تھا۔ اسے جرمنی میں آئے 8-10 روز ہونے کو آئے تھے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بڑا کرائم کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے منظر سے غائب ہو جایا کرتے تھے۔ شیواز ٹریڈرز نامی فرم کی شاخیں امریکہ اور یورپ کے تمام ممالک میں قائم تھیں، جبکہ اس کا ہیڈ کوارٹر تل ابیب میں تھا، اور ایلفریڈ نے اس کمپنی کے ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے دنیا بھر میں ڈیتھ اسکواڈ کا جال پھیلا رکھا تھا۔ جرمنی میں 10-15 روز مزید قیام کرنے کے بعد اس نے نیو یارک میں بروکلین پر موجود اپنے آفس میں واپس لوٹ جانا تھا۔
علی اور اس کے دونوں ساتھی گزشتہ 4 روز سے صرف ایلفریڈ کے معمولات نوٹ کر رہے تھے۔ آج جمعے کی وجہ سے یہاں رش بہت زیادہ تھا اور انہوں نے آج کا دن خاص طور سے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ آئرش ریپبلک آرمی کے دوست ان کی مدد کے لیے موجود تھے۔ آج جیسے ہی ایلفریڈ اپنے دفتر سے نکل کر نیچے جانے والی لفٹ کی طرف بڑھا، وہ 3 اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہی اس طرح لفٹ کی طرف بڑھے جیسے وہ مختلف دفاتر سے نکل کر اس کی طرف آ رہے ہوں۔ ان تینوں میں ایک علی اور اس کا ساتھی جبکہ تیسرا IRA کا دوست تھا۔ لفٹ رکنے پر سب سے پہلے علی اس میں داخل ہوا۔ اس کے تعاقب میں ایلفریڈ اور پھر باقی دونوں بھی اندر آ گئے۔ لفٹ میں پہلے سے ایک جرمن جوڑا موجود تھا۔ دونوں اپنے آپ میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے اس منزل سے سوار ہونے والوں کا کوئی نوٹس لینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ جرمن جوڑا ایک دوسرے میں پیوست تھا اور لفٹ 15ویں منزل سے گراؤنڈ فلور کی طرف جا رہی تھی جب اچانک ایلفریڈ کو اپنے پہلو میں یکے بعد دیگرے 2 انگارے گھستے محسوس ہوئے۔ علی نے بالکل نامحسوس طریقے سے اپنے لمبے کوٹ کی جیب سے پستول نکال کر اس کے پہلو میں اس صفائی سے 2 گولیاں اتاری تھیں کہ ایلفریڈ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سائلنسر لگے پستول سے برآمد ہونے والی دونوں گولیاں اتنے خطرناک زہر میں بجھی تھیں کہ ان کا شکار اپنے منہ سے مرتے وقت کوئی آواز ہی نہ نکال سکا۔ ابھی وہ تیسری منزل تک پہنچے تھے جب اچانک اس کے دوسرے ساتھی نے لفٹ روک دی اور تینوں باہر نکل آئے۔ جرمن جوڑے کو حالات کی سنگینی کا احساس اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک لمبے تڑنگے شخص کو دھڑام سے اپنے قدموں میں گرتے محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرتے، لفٹ دوبارہ چل پڑی تھی۔ دونوں نے جب ایلفریڈ کے پہلو سے خون فوارے کی طرح ابلتے دیکھا تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور اسی طرح چیختے چلاتے وہ لفٹ سے باہر آئے تھے۔ لفٹ کے منتظر نیچے کھڑے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے میں انہیں کم از کم 1-1.5 منٹ لگا، کیونکہ ابھی تک ان کے اوسان ہی بحال نہ ہو سکے تھے۔ ان کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا تھا جس میں جرمن پولیس کے 2 سپاہی بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں واکی ٹاکی پکڑ رکھے تھے۔ ان کا تعلق گشتی پولیس سے تھا اور ایک دوسرے سے یہ واکی ٹاکی کے ذریعے رابطہ رکھتے تھے۔ علی اور اس کے ساتھیوں نے اپنی دانست میں منصوبہ بڑا شاندار تیار کیا تھا، کیونکہ انہوں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہی اس کی واپسی کا بٹن دبا دیا تھا اور اس سے پہلے کہ لوگ لفٹ کو روکتے اس کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں 2 الگ الگ لفٹوں کے بٹن دبا کر کھڑے ہو گئے، لیکن رش کی وجہ سے لفٹیں نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ صورتحال بڑی گھمبیر ہو چلی تھی۔ علی نے فوراً ہی سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اکیلا ہی سیڑھیوں کے راستے نیچے اترنے لگا۔ اس کے تعاقب میں اس کا فلسطینی ساتھی آ رہا تھا، جبکہ IRA والا ساتھی وہیں کھڑا رہا اور وہ لفٹ کے ذریعے ہی نیچے اترا۔ علی اور اس کے ساتھی کی بدقسمتی کہ جیسے ہی انہوں نے سیڑھیوں کے راستے باہر نکلنا چاہا، پریشان حال اور گھبرائے ہوئے جرمن جوڑے کی نظریں سیدھی ان کی طرف اٹھیں۔ وہ ابھی تک لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے علی اور اس کے ساتھی کو آتے دیکھا، قاتل جرمن نوجوان اور اس کی ساتھی لڑکی نے چلاتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں سپاہیوں نے اپنے سروس ریوالور پھرتی سے نکال کر ان کو ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا۔ علی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر انہوں نے مزاحمت کی تو 2-3 بے گناہ ضرور مارے جائیں گے اور کسی بے گناہ کی موت کا داغ لے کر وہ اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے تھے۔ دونوں کے ہاتھ اٹھتے چلے گئے۔ ان کا تیسرا ساتھی لفٹ کے ذریعے اطمینان سے اتر کر بھیڑ میں غائب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب علی اور اس کے ساتھی کو جرمن پولیس اپنے حصار میں لیے کار کی طرف جا رہی تھی، ان کا تیسرا ساتھی لندن میں ابو احمد کو فون کر کے ایلفریڈ کی موت اور دونوں دوستوں کی گرفتاری کی خبر دے رہا تھا۔ کیپٹن والٹر کلاسن نے اپنے سامنے لگی مختلف گھڑیوں کے ڈائل پر نظریں دوڑائیں۔ سب کچھ نارمل تھا۔ قاہرہ کے ETC یعنی ایئر کنٹرول ٹاور کو اس نے اپنی ڈائریکشن بتا کر ان سے موسمی حالات، درجہ حرارت اور دیگر تفصیلات طلب کی۔ پھر اپنے نائب کو کچھ ہدایات دینے کے بعد اس نے اپنے دائیں ہاتھ ایک لیور کو دبا دیا۔ جہاز کی بلندی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے نائب نے سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے سگنل جلا دیے۔ جب بلندی دکھانے والی سوئی ایک خاص مقام پر پہنچ گئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سامنے موجود اسٹیئرنگ وہیل کو دائیں طرف ایک مخصوص زاویے پر گھما دیا۔ اب اس کے سامنے والا قطب نما اور دیگر سوئیاں اس کی سمت اور روٹ کے صحیح ہونے کا اعلان کرنے لگی تھیں۔ معزز خواتین و حضرات، کیپٹن والٹر کلاسن آپ سے مخاطب ہے۔ ہم قاہرہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈ کرنے والے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور موسم انتہائی خوشگوار ہے۔
مجھے امید ہے آپ کا سفر ہمارے ساتھ شاندار گزرا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایئر ہوسٹس کی آواز بلند ہوئی، معزز خواتین و حضرات، جہاز کے کپتان نے سیٹ بیلٹ باندھنے کی بتیاں روشن کر دی ہیں۔ براہ کرم اپنے سگریٹ بجھا دیجئے، کرسی کی پشت سیدھی کر لیجئے۔ برائے مہربانی جہاز سے اترتے وقت اپنا سامان ساتھ لے جانا نہ بھولیے۔ ہمیں امید ہے آپ کا سفر ہمارے ساتھ خوشگوار ہوگا اور آئندہ بھی آپ لفتھانسا کے ذریعے سفر کرنا پسند کریں گے۔ ہم قاہرہ اترنے والے مسافروں کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ جہاز اب قاہرہ ایئرپورٹ پر چکر لگا رہا تھا۔ جہاز میں ہلکی ہلکی موسیقی کی مسحور کن آواز بلند ہونے لگی تھی، شاید کوئی عربی دھن بجائی جا رہی تھی۔ پھر جہاز کے پہیے کھلے اور 2-3 چکر لگانے کے بعد بالآخر وہ قاہرہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ ایئر ہوسٹس مسافروں کو جہاز کے انجن بند ہو جانے تک اپنی جگہ بیٹھے رہنے کی تلقین کرنے لگی، اور کیپٹن والٹر کلاسن نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ایک طویل انگڑائی لے کر انجن بند کر دیے۔ اس کا شمار لفتھانسا ایئر لائن کے چند گنے چنے پائلٹس میں سے ہوتا تھا۔ خصوصاً مڈل ایسٹ سے یورپ کی طرف آنے جانے والے فضائی راستے اسے ازبر تھے، اور 2-3 مرتبہ تو اس نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سینکڑوں مسافروں کی جانیں بچائی تھیں بلکہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کی نظروں میں بڑی قدر و منزلت بھی پا لی تھی۔ بیشتر عرب تاجر تو اب اس کے ذاتی دوست بن گئے تھے۔ ان لوگوں کا آنا جانا یورپی ممالک میں لگا رہتا تھا۔ یہ عرب شیوخ بزنس کلاس میں سفر کرتے تھے، جہاں والٹر کلاسن اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنکس بھی شیئر کیا کرتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، بس اس کی یہی ایک عادت اس کے دوستوں کو پسند نہیں آتی تھی، وگرنہ تو وہ اسے بڑا خوش مذاق اور یاروں کا یار سمجھتے تھے۔ جس تھکا دینے والی فلائٹ کے ذریعے وہ انقرہ پہنچا تھا، وہ دمشق سے شروع ہوئی تھی اور اسے بیروت، انقرہ اور میونخ ہوتے ہوئے فرینکفرٹ پہنچنا تھا۔ اس روٹ پر یہ اس کی پہلی پرواز نہیں تھی۔ گزشتہ 3 سالوں سے وہ مسلسل اس روٹ پر جہاز اڑا رہا تھا۔ اس انتہائی مصروف روٹ پر اسے ایک منجا ہوا پائلٹ ہونے کے سبب ایک نقصان کا سامنا بھی ہمیشہ رہا تھا کہ اسے کبھی بھی چھٹی نہیں ملی تھی۔ جب بھی وہ لمبی چھٹی کا مطالبہ کرتا، کمپنی کے اعلیٰ افسران معاملہ اگلے مہینے پر ٹال دیتے، لیکن اس مرتبہ اس کی چھٹی منظور ہو چکی تھی۔ ٹموتھی کو جب اس نے اطلاع دی تھی کہ اگلے ہفتے وہ 1 ماہ کی چھٹیاں لے کر یورپ اور امریکہ کے تفریحی دورے پر جا رہے ہیں، تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بچوں نے تو خوشی سے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ جب اس نے دمشق سے اپنے گھر فرینکفرٹ فون کیا تو بچوں نے باری باری اپنے عزائم سے آگاہ کرنے کے بعد ہی فون اپنی ماں کو دیا تھا۔ ٹموتھی کو اس نے کہا تھا کہ وہ کل تک سارے معاملات نمٹا لے، کیونکہ پرسوں شام کو فرینکفرٹ سے لاس اینجلس جانے والی لفتھانسا کی فلائٹ پر ان کے لیے سیٹیں ریزرو کروا لی گئی ہیں، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اتنے مختصر سے دنوں میں اپنی بیوی کی 15 سالہ رفاقت کا حق بھی ادا کر پائے گا یا نہیں۔ انہیں قاہرہ پر 1 گھنٹہ ٹھہرنا تھا۔ اس درمیان جہاز کی صفائی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے ٹینکوں سے پٹرول کے پائپ لگا دیے گئے تھے، اور ایئرپورٹ پر لفتھانسا کا عملہ جہاز کے دیگر پرزوں کی چیکنگ میں مصروف تھا۔ اس سارے آپریشن کی نگرانی والٹر کلاسن خود کر رہا تھا۔ اس کی یہی خوبی اسے اپنے ساتھیوں میں ممتاز کرتی تھی کہ اس نے کبھی کسی معاملے کو اپنے ماتحتوں پر نہیں چھوڑا تھا۔ جہاز اب روانگی کے لیے تیار تھا اور مسافروں نے جہاز میں سوار ہونا شروع کر دیا تھا۔ لاؤنج میں فلائٹ نمبر 317 کی روانگی کے اعلانات کے ساتھ ہی ہلچل مچ گئی تھی۔ فوم کے نرم گدوں والے صوفوں پر بیٹھے مسافروں کو سپرنگوں نے اچھال کر قدموں پر کھڑا کر دیا تھا۔ یہاں سے سوار ہونے والوں کی تعداد 15 تھی، جبکہ جہاز کے باقی مسافر ٹرانزٹ لاؤنج سے واپس جہاز کی طرف آ رہے تھے۔ سیکیورٹی حکام کو اس اعلان کے ساتھ ہی ایک بوکھلائے ہوئے نوجوان کی طرف متوجہ ہونا پڑا، جو بڑی تیزی سے اور قریباً بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جین کی پتلون پر ایک فضائی کمپنی کے چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی، جس کی پشت پر فضائی کمپنی کا نشان اور نام کنندہ تھے۔ ایسی جیکٹس عموماً اس فضائی کمپنی کے ملازمین کے استعمال میں رہتی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کینوس کا بیگ تھا، یہ بھی اسی فضائی کمپنی کا تھا۔ پہلی نظر میں وہ اس کمپنی کا ملازم دکھائی دیتا تھا۔ معاف کرنا دوستو، مجھے دیر ہو گئی۔ او میرے خدایا، مجھے تو فرینکفرٹ سے ملحقہ پرواز لینی ہے۔ خدا جانے کبھی کبھی مصر کے ٹیکسی ڈرائیورز کو کیا ہو جاتا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ سیکیورٹی حکام سمجھ گئے کہ بیچارہ دیر ہونے کی وجہ سے بوکھلا گیا ہے، شاید اس کی نوکری خطرے میں تھی۔ ایک سیکیورٹی انسپیکٹر نے مسکراتے ہوئے اس کو تسلی دی اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا
کہ وہ گھبراہٹ ختم کر دے کیونکہ اس کو مطلوبہ پرواز مل گئی ہے اور وہ بروقت فرینکفرٹ پہنچ جائے گا۔ نوجوان نے اتنے بھرپور انداز میں اور اتنے تسلسل کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اب سیکیورٹی افسر کو اس سے جان چھڑانا مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی جان چھڑانے ہی میں عافیت جانی اور اس کا بیگ سائفر مشین سے گزرنے کے ساتھ ہی اسے تھما کر خدا حافظ کہہ دیا۔ نوجوان بھاگتا ہوا اس بس کی طرف جا رہا تھا جس پر فلائٹ نمبر 317 کے مسافر سوار ہو رہے تھے۔ بس میں سوار ہونے والا بھی وہ آخری مسافر تھا۔ بس میں بیٹھنے کے بعد اس نے طائرانہ نظروں سے اندر موجود مسافروں کا جائزہ لیا اور اس کی نظریں اگلی سیٹ پر بیٹھے اپنے ایک ساتھی پر ٹھہر گئیں، جس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اطمینان کا اظہار کر کے بس کی کھڑکی سے ہوائی اڈے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگا کر مطمئن ہو گیا۔ بس انہیں مطلوبہ جہاز تک لے آئی تھی جس کے انجن پہلے سے سٹارٹ تھے۔ مسافر ایک ایک کر کے جہاز میں سوار ہو رہے تھے اور اگلے چند منٹ کے بعد جہاز روانگی کے لیے تیار تھا۔ اسے اکانومی کلاس کے اگلے حصے میں جگہ ملی تھی جبکہ اس کا دوسرا ساتھی فرسٹ کلاس کی طرف چلا گیا تھا۔ اس ہوائی اڈے سے دونوں کلاسوں کے مسافروں کو ایک ہی بس میں سوار کر کے یہاں لایا جاتا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، لفتھانسا ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 317 پر میں کیپٹن والٹر کلاسن اور ان کے عملے کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ جہاز روانگی کے لیے تیار ہے۔ ہم تھوڑی دیر بعد 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انقرہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اب حفاظتی اقدامات سے متعلق ایک فلم چلائی جا رہی ہے، براہ کرم اسے غور سے دیکھیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو براہ کرم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے متعلقہ عملے سے رجوع کیجیے۔ شکریہ۔ اعلان کے خاتمے پر مسافروں کے سامنے سکرین پر فلم چلنے لگی جس میں حفاظتی بند باندھنے اور ایمرجنسی کی صورت میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے متعلق ہدایات دی جا رہی تھی۔ نوجوان کی توجہ اسکرین کے بجائے اس راستے پر تھی جو اکانومی کلاس سے گزر کر فرسٹ کلاس اور پھر کاکپٹ تک جاتا تھا۔ جہاز میں خاصی سیٹیں خالی تھیں۔ سکرین پر چلتی فلم اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی موسیقی پر جہاز کے انجنوں کی گڑ گڑاہٹ غالب آنے لگی۔ کپتان کی طرف سے عملے کے جہاز کو ٹیک آف کرنے کی اطلاع دی گئی اور اس نے آہستہ آہستہ رن وے پر رینگنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی رفتار تیز ہونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد جہاز فضا میں بلند ہو گیا۔ ایک خاص بلندی پر پہنچنے کے بعد جب بتیاں گل ہو گئیں تو مسافروں نے حفاظتی بند کھول دیے۔ سب سے پہلے اپنی کلاس سے ٹوائلٹ کی طرف جانے والا وہ پہلا مسافر تھا۔ ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوائلٹ سے متعلقہ سامان والے ایک دراز کو کھولا اور ٹیشو پیپرز کے ڈبوں کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں درجنوں ڈبے بڑے سلیقے سے سجائے گئے تھے۔ ایسے ہی ایک ڈبے کو جس کا وزن کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا اس نے کھولا اور ایک ننھا سا پستول اس میں سے نکال کر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ قاہرہ میں صفائی کرنے والے عملے میں موجود ان کے ساتھی نے کامیابی سے اپنا فریضہ انجام دے لیا تھا۔ جب وہ ٹوائلٹ سے باہر نکلا تو واپسی کے لیے اس نے فرسٹ کلاس کا راستہ اختیار کیا۔ فرسٹ کلاس کے سرے پر اس کا ساتھی استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کے مخصوص اشارے سے اسے کچھ بتایا تو وہ مطمئن ہو کر اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ کیپٹن والٹر کلاسن مسافروں کو جہاز کی سمت اور ان علاقوں سے باخبر کر رہا تھا جن پر سے وہ پرواز کرتے ہوئے انقرہ کی طرف جا رہے تھے۔ وہ مسافروں کو بتا رہا تھا کہ اس وقت جہاز قبرص سے شمال کی طرف قریباً 40 میل کی دوری سے گزر رہا ہے اور ان کے دائیں جانب وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو ایک طرح سے ترکی اور قبرص کی سرحد بھی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اکانومی کلاس میں بیٹھا نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا۔ عین ان لمحات میں فرسٹ کلاس والا نوجوان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کا ٹکراؤ اکانومی کلاس کے آخری سرے پر ہوا تھا۔ اکانومی کلاس والے نے بڑی ہوشیاری سے چھوٹا سا پستول اپنے ساتھی کے کوٹ کی جیب میں منتقل کر دیا اور اب وہ بڑی تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اپنے سر پر موجود بیگیج باکس کھول کر اس نے اپنا بیگ باہر نکالا اور اس میں سے 4 چھوٹی چھوٹی ڈبیاں نکالی اور جیکٹ کی دوسری جیب سے پہلے سے تیار شدہ کاغذ ان پر چڑھا دیے۔ یہ چیونگم کی خالی ڈبیاں تھیں اور اب ان پر خاکی رنگ کے خول چڑھا کر اس نے انہیں ڈائنامائٹ کی ڈبیاں بنانے کا تاثر دیا تھا۔ خاکی رنگ کے ان خولوں پر اس نے سبز رنگ کے تار لپیٹ دیے تھے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ اب ان جعلی ڈائنامائٹ کی ڈبیوں کے ساتھ وہ اکانومی اور فرسٹ کلاس کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا۔
کیپٹن والٹر کلاسن جہاز کے اندرونی سسٹم پر اپنے نائب کے ساتھ خوش گپیاں کر رہا تھا۔ وہ خوش آئین لمحات کے تصور سے نہ صرف خود محظوظ ہو رہا تھا بلکہ اپنے نائب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ 1 مہینے تک آپ کو بہت مس کروں گا کیپٹن، اس کے نائب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جہاز کو اب انہوں نے انقرہ جانے والی فضائی راہ گزر پر ڈالنا تھا۔ اچانک ہی کاکپٹ کا دروازہ کھلا۔ والٹر کلاسن نے یہی سمجھ کر گردن موڑی تھی کہ اس کے جہاز کی فلائٹ پرسنل حسب معمول اس کے لیے کافی تیار کر کے لائی ہوگی۔ کیا بات ہے، تم کون ہو؟ اس نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ایک مخصوص بٹن کی طرف لے جانا چاہا جسے دبا کر وہ نزدیکی ATC یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول کو اپنے ہائی جیک ہونے کا سگنل دے سکتا تھا۔ نہیں کیپٹن، کسی بٹن کو ہاتھ نہ لگانا، مجھے افسوس ہے تمہیں بے وقت زحمت دی۔ یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے، میرے 3 ساتھی جہاز میں ڈائنامائٹ لگا چکے ہیں۔ تمہاری اور مسافروں کی خیریت صرف ہمارے احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے میں ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا عرض کر دوں کہ میرا نام ابو عمل ہے اور ہمارا تعلق بلیک ستمبر سے ہے۔ آل رائٹ، تم جو کوئی بھی ہو پستول پرے ہٹاؤ۔ والٹر کلاسن کو جہاز کے اغوا سے زیادہ افسوس اپنے خواب ٹوٹنے پر ہوا تھا۔ جہاز کے مسافر بڑی حیرت اور پریشانی کے عالم میں جہاز کے اندرونی سسٹم پر یہ اعلان سن رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے، ہمارا تعلق بلیک ستمبر سے ہے۔ میں ابو عمل آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے 2 ساتھی جہاز میں ڈائنامائٹ سمیت موجود ہیں اور میں کیپٹن کے ساتھ کاکپٹ میں ہینڈ گرنیڈ اور پستول سے مسلح بیٹھا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی سیٹوں پر چپ چاپ بیٹھے رہیے اور کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے آپ کے ساتھ ساتھ جہاز کے 150-200 مسافروں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اعلان کے خاتمے پر خوفزدہ آنکھوں سے جہاز کے مسافروں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اکانومی اور فرسٹ کلاس کے درمیان ڈائنامائٹ کی ڈبیاں نصب کر رہا تھا، جبکہ ان کا دوسرا ساتھی جہاز کے آخری سرے پر یہی عمل دہرا رہا تھا۔ دونوں نے بڑی تیزی سے اپنا کام مکمل کیا۔ ڈبیوں سے منسلک تار ان کے ہاتھوں سے بندھے تھے۔ انہوں نے مسافروں کو مطلع کیا کہ اگر کسی مسافر نے بھی جوش میں آ کر کوئی غلط حرکت کی اور ان کی طرف بڑھا تو اپنی جگہ سے ایک خاص حد تک ہٹنے کی صورت میں ڈائنامائٹ پھٹ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بڑے مجے ہوئے ہائی جیکر تھے۔ انہوں نے مسافروں کے لیے خود پر قابو پانے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی اور نفسیاتی طور پر انہیں ان کی بے بسی کا مکمل احساس دلا دیا تھا۔ والٹر کلاسن کے سارے جذبات، سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ اسے جہاز کے ہائی جیک ہونے سے زیادہ غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر اس کی چھٹیوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور ٹکٹوں کی بکنگ جو اس نے کروا رکھی تھی وہ بھی اب کینسل ہو جائے گی۔ ابو عمل اس کے سر پر مسلط تھا اور بڑی گہری نظروں سے ڈائل کی مختلف سوئیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے اگلے حکم نے والٹر کلاسن کو چونکا دیا۔ جہاز کو یونان کی طرف موڑ لو۔ لیکن میں نے کبھی اس روٹ پر پرواز نہیں کی، ہمارے پاس اتنا تیل بھی نہیں۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میرا بھی یہ پہلا تجربہ ہے، تم بھی کرو، آئندہ کے لیے تمہیں روٹ کی سمجھ آ جائے گی۔ ابو عمل نے پھونکارتی ہوئی آواز میں اس کی کن پٹی پر دوبارہ پستول جماتے ہوئے کہا، قبرص کے کنٹرول ٹاور سے بات کرو، انہیں جہاز کی اغوا کی خبر نہ دینا، کوئی بھی ایمرجنسی بتا کر لینڈ کر جاؤ۔ ٹھیک ہے، بمشکل غصے سے لرزتی آواز میں کیپٹن والٹر کلاسن نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ قبرص کے کنٹرول ٹاور سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کوئی تکنیکی مجبوری بتا کر جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ حالانکہ وہ جہاز کے ہائی جیک ہونے کا سگنل دے چکا تھا، لیکن قبرص نے یہ سگنل وصول نہیں کیا تھا، شاید انقرہ میں وصول ہو گیا ہو۔ بڑی رد و قد کے بعد اسے جہاز اتارنے کی اجازت ملی تھی۔ جیسے ہی جہاز نے قبرص کے ہوائی اڈے پر لینڈ کیا، ابو عمل نے کنٹرول سے بات کرنے والا مائک خود تھام لیا۔ میں فلائٹ نمبر 317 سے مخاطب ہوں، یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے۔ ہمارا تعلق بلیک ستمبر تنظیم سے ہے۔ یہ جہاز ہم نے جرمنی میں موجود اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے اغوا کیا ہے۔ ہم یہاں قیام نہیں کریں گے، صرف تیل لے کر اڑ جائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی چالاکی دکھائی تو یاد رکھنا، جہاز میں ڈائنامائٹ نصب ہے۔ صرف پیٹرول بھرنے والی گاڑی جہاز کے نزدیک آئے، اس کے علاوہ کسی کو جہاز کے نزدیک پھٹکنے کی اجازت نہ دی جائے، ورنہ یہ جہاز مسافروں سمیت بھگ سے اڑ جائے گا۔ یونان حکومت کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ جتنی جلدی اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ جہاز پر جس تنظیم نے قبضہ کیا تھا اس سے کوئی چال بازی یا سودے بازی بے سود تھی۔ یوں بھی اس سے پہلے حکومت پر غیر ممالک خصوصاً اسرائیل کا دباؤ بڑھنے لگے۔ یونان کی حکومت اس بلا سے چھٹکارا چاہتی تھی۔
ان لوگوں نے ابو عمل کے ہر حکم کی تعمیل بلا چونو چرا کی اور جہاز کی ٹینکیاں تیل سے بھرنے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ جہاز ایک مرتبہ پھر فضا میں پہنچ گیا تھا۔ فضا سے ہی ابو عمل نے جرمنی حکومت کے لیے پیغام ریکارڈ کروایا کہ بو ایریا جیل میں موجود علی اور اس کے ساتھی کو رہا کر دیا جائے، وگرنہ وہ لوگ جہاز کو فضا ہی میں تباہ کر دیں گے۔ اس کے پیغام کی ٹیپ شدہ کاپیاں چند منٹ میں اسرائیل اور امریکہ پہنچ گئی تھیں۔ جہاز اب یوگوسلاویہ کی طرف محو پرواز تھا۔ اس طرف جانے کا حکم بھی والٹر کلاسن کو ابو عمل نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے آہنی ارادوں سمیت اس کے سر پر ڈٹا ہوا تھا۔ جہاز لینڈ کرتے وقت بھی اس نے حفاظتی اقدامات اپنانے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ کیا مجال جو اس کے پائے ثبات میں معمولی سی لغزش بھی آئی ہو۔ والٹر کلاسن نے ایک بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ جو شخص اس کے سر پر جمع کھڑا ہے وہ کوئی معمولی ہائی جیکر نہیں ہے۔ اسے نہ صرف اس جیٹ جہاز کے سارے سسٹم کا علم ہے بلکہ اس خطے کے فضائی راستے سے اسے ازبر ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ یہاں کافی عرصے تک جہاز اڑاتا رہا ہو۔ بریگیڈیئر شمیر کی آنکھوں میں خون تیر رہا تھا۔ اس کی حالت اس بھوکے بھیڑیے جیسی ہو رہی تھی جس کے سامنے بھیڑیں موجود ہوں لیکن وہ شیر کے خوف سے ان کا شکار نہ کر سکتا ہو۔ ایلفریڈ کی موت کے حادثے سے وہ سنبھل نہیں پایا تھا کہ اب یونان میں اسرائیلی قونصلیٹ کی طرف سے آنے والے پیغام نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فلسطینیوں کو یہ جرأت اتنے عرصے بعد کیسے ہو گئی۔ اپنی دانست میں ان لوگوں نے ایسے اقدامات کیے تھے کہ اب قیامت تک فلسطینی ہتھیار اٹھانے کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ لیکن بلیک ستمبر پھر ایکٹیو ہو گئی تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو گزشتہ 15 روز سے جرمن حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے کہ وہ ایلفریڈ کے قاتل دونوں فلسطینیوں کو ان کے حوالے کر دے۔ اس ضمن میں اسرائیل نے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا تھا اور یہ بہانہ کر کے دونوں گرفتاروں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ دونوں تل ابیب اور حیفا میں بہت سی تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ جرمن حکومت نے اس ضمن میں کسی بھی دباؤ میں آنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور قیدی ان کے حوالے نہیں کیے تھے۔ اب انٹرپول کی کوششوں سے امید کی کوئی کرن نظر آنے لگی تھی تو اس نئی مصیبت نے سر اٹھا لیا تھا۔ نہ صرف ایلفریڈ مارا گیا بلکہ یہ لوگ اس کے قاتلوں کو بھی چھین کر لے جانا چاہتے تھے۔ ناممکن، ناممکن، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ سر، ان لوگوں نے بڑا بھیانک طریقہ اپنایا ہے۔ وہ جہاز کو مسلسل فضا میں چکر دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے ساتھیوں کی رہائی کا اعلان نہیں ہو جاتا وہ لوگ جہاز کو اسی طرح فضا میں اڑاتے رہیں گے، الا یہ کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ ایک ماتحت نے لب کشائی کی۔ یہ بلیک ستمبر کے لوگ بہت خطرناک ہیں اور کوئی حکومت ان کے مطالبات کے سامنے نہ جھکنے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ جہاز میں 215 مسافر اور عملے کے لوگ سوار ہیں، اتنی جانوں کا خطرہ جرمن تو مول نہیں لے سکتے، دوسرے نے کہا۔ بریگیڈیئر شمیر کا پیمانہ صبر چھلک پڑا۔ شٹ اپ! اس نے چلاتے ہوئے ان لوگوں کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورا۔ وزیر خارجہ سے ملاؤ، شمیر نے اپنے سیکرٹری کو حکم دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ وزیر خارجہ سے مصروف گفتگو تھا۔ دوران گفتگو اس کے منہ سے جھاگ اڑتی رہی۔ وزیر خارجہ اس سے زیادہ غصے اور نفرت کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس نے بریگیڈیئر شمیر کو بتایا تھا کہ اسرائیل اور اس کے دوست ممالک کے دباؤ کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ جرمن حکومت ان لوگوں کے مطالبات کے سامنے جھک جائے۔ فون کریڈل پر پٹکتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اتنی زور سے میز پر مارا تھا کہ سارا کمرہ گونج اٹھا۔ ٹھیک ہے، ہر ممکن کوشش کرو کہ قیدی ان کے ہاتھ نہ لگیں۔ سفارتی دباؤ جاری رہے۔ اگر جرمن حکومت نے بادل نخواستہ ایسا فیصلہ کر ہی لیا تو ان لوگوں کو جیل ہی میں مار ڈالو، جرمن پولیس کی حراست سے چھین کر مار ڈالو۔ باہر صورت دونوں قیدی زندہ فلسطینیوں کے ہاتھ نہ لگنے چاہیے، خواہ اس کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ مجھے ان لوگوں کی موت کے علاوہ اور کوئی اطلاع نہ پہنچائی جائے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو گھور کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے ڈیتھ سکواڈ متحرک ہو گیا۔ جرمن میں ان کے ایجنٹوں کو ہدایات مل گئی تھی اور فوری طور پر ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کا حکم بھی جاری ہو چکا تھا۔ ہم لوگ اس وقت یوگوسلاویہ پر پرواز کر رہے ہیں۔ جہاز کو زیگرب کے ہوائی اڈے پر اتارو اور تیل بھرنے کا بندوبست کرو۔ ابو عمل کی طرف سے کیپٹن والٹر کلاسن کو اگلا حکم موصول ہوا۔ مجھے ساری زندگی مشرقی یورپ کے کسی فضائی مستقر پر اترنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ تم، والٹر کلاسن نے جھلاتے ہوئے کہنا چاہا، میں جو ہوں تمہیں بتانے اور سمجھانے کے لیے، فکر کس بات کی؟ ابو عمل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ والٹر کلاسن ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ خدا جانے یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ کیا مجال جو ایک منٹ کے لیے اس نے کسی بھی نفسیاتی یا ذہنی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو۔
انہیں فضا میں چکر کاٹتے 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور جہاز کی ٹینکیاں خالی ہونے لگی تھیں۔ شاید قبرص سے انہیں تیل ہی اتنا ملا تھا۔ اس صورتحال کا اندازہ والٹر کلاسن سے پہلے ابو امل نے لگا لیا تھا۔ اس دوران ان لوگوں نے جہاز کے مسافروں پر مکمل کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے اسٹیورڈ کے فرائض سنبھال لیے تھے اور اپنی مدد کے لیے اکانومی کلاس سے 2 عورتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا جو مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء بہم پہنچا رہی تھیں۔ جہاز کے عملے کو ان لوگوں نے فرسٹ کلاس میں چپ چاپ بیٹھے رہنے کی تلقین کر کے پابند کر دیا تھا۔ زیگرب کے ہوائی اڈے پر اترنا والٹر کلاسن کی زندگی کا بھیانک تجربہ تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ انتظامیہ کی منت سماجت کرتا رہا۔ اس درمیان اسے جہاز کے 3 انجن بند کرنے پڑے اور صرف 1 انجن پر اس نے لینڈ کیا۔ کوئی معمولی اعصاب کا پائلٹ ہوتا تو جہاز کریش ہو جاتا۔